أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد نازل کی گئی؟ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ سورہ آل عمران کی 65 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور عیسائیوں کے باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے بات چل رہی تھی۔ یہاں سے اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے۔ اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر مخاطب یہاں پر یہودی ہی ہے، اس لیے کہ مدینہ طیبہ میں اس وقت جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو یہودی زیادہ بسے ہوئے تھے، ان کے ہی قبیلے تھے۔ ان کی جو مکر اور چال بازیاں اور جو شرارتیں تھیں اس کا تذکرہ ان آیتوں میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب دونوں سے مخاطب ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ جو کتابیں جو نازل ہوئی ہیں جس پر تمہارا ایمان ہے، جیسا کہ توریت جس پر یعنی یہودی ایمان رکھتے ہیں، اور انجیل جس پر عیسائی جس کو مانتے ہیں، تو یہ دونوں کتابیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک زمانے کے بعد نازل ہوگی۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور ابراہیم علیہ السلام کے دور کے 1000 سال بعد کا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال کے بعد کا دور تھا۔ تو جب وہ کتابیں اور جو مذاہب تم جن کو مانتے ہو، جن طریقوں کو، وہ موجود ہی نہیں تھے اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، تو پھر تم ان کے بارے میں جھگڑ کر فائدہ کیا ہے؟ کیا تم کو اتنی عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھو، جس چیز کا تمہیں علم تھا اس کے بارے میں تم بحث کر چکے، اب تم ایسی باتوں کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی آیت کی تکمیلے کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ تمہیں جس بات کا علم تھا تم اس میں خوب بحثیں کر چکے ہو، حالانکہ اس میں بھی بحث کرنا بیکار اور بے اصل ہی ہے۔ جس کا علم ہے اس میں بحث کر کے کیا فائدہ؟ اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں ہے سرے سے، اس کے بارے میں بھی تم بحث کرنے نکل گئے، جبکہ تم جانتے ہو کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اور اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ راست رو مسلم تھے، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے بھی اور بنی اسماعیل کے بھی جد امجد تھے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ سب کے سب ان کو اپنا مذہبی پیشوا اور مقتدا مانتے تھے، اور اپنے مذہب کو انہی کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اصل دین ابراہیمی ہمارا دین ہے، سب کے سب یہی کہتے تھے۔ یہودی تو کہتے ہی تھے، عیسائی بھی کہتے تھے، اور حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی یہی کہتے تھے، اس لیے کہ ہمارے جد امجد ابراہیم ہیں، لہٰذا ہم انہی کی نسل سے ہے اور ہمارا دین بھی انہی کے دین کے مطابق ہے۔ یہ لوگوں کا دعویٰ تھا۔ قرآن جس دین کی دعوت دیتا ہے وہ ایک نیا دین ہے، یہ کہتے تھے۔ ان کے اس دعوے اور الزام کی تردید کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ یہودیت و نصرانیت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد کی چیز ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ بات اس سے پہلے کی آیت میں بھی آ چکی ہے کہ یہودیت اور نصرانیت جو قائم کی گئی، جو مذہبی جو رنگ دیا گیا اس کو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں سال کے بعد کیے۔
پھر ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور وہ تو جو ہے حنیف تھے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید پرست تھے اور موحد تھے، اس وجہ سے جو ہے ان کو تم اپنے مذہب کے گروہ میں مت ملاؤ اور تم یہ مت کہو کہ تم ان کے ماننے والے ہو۔ اگر واقعی میں تم ان کے ماننے والے ہو تو پھر تم کو بھی چاہیے کہ تم توحید پر آ جاؤ۔ تم اگر توحید پہ نہیں آئے ہو اور پھر اس کے باوجود بھی یہ دعویٰ کر رہے ہو تو یہ دعویٰ تمہارا جو ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ تم ابھی تک توحید کو سمجھے ہی نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ تو ایک سو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو چکے تھے، کسی اور کی طرف ان کا رخ نہیں تھا، حنیفہ کہا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران ہی میں 4 پارے میں کہ اتباع کرو ابراہیم کی دین کی، ان کی ملت کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا تھا کہ وہ ابراہیم تو ایسے ہیں جو میرے حنیف ہیں اور جو ہے توحید پرست ہیں، وہ مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم سے نسبت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور اہل ایمان اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا رفیق ہیں۔ اس میں جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم بھی ابراہیم ہی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی ابراہیم ہی سے تعلق رکھتے ہیں، سارے مذاہب کے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ایک کسوٹی کے طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ابراہیم کے مذہب سے اور ابراہیم کے دین اور ملت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو پھر چاہیے کہ ان کی اتباع کریں۔ ان سے زیادہ تر قریب لوگ اور ان کے خاص جو لوگ ہیں وہ وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی ان کے زمانے میں، اور اب موجودہ دور میں یہ جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اور ان پر ایمان لانے والے جو اہل ایمان حضرات ہیں وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ یہ کہنے کے کہ وہ ابراہیمی ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ توحید پرست ہیں۔ جو توحید پر رہیں گے وہی ابراہیم سے ان کا تعلق ہوگا، انہی کا، اور جو توحید پر نہیں ہوں گے چاہے وہ کتنے دعوے کر لے ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کسوٹی اور پیمانہ بتا دیا اور فرما دیا گیا کہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہیں اور رفیق ہیں اور دوست ہیں مومنوں کے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ اس بات کا متمنی ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، حالانکہ یہ لوگ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگوں کی جو خواہش تھی اور تمنا اور آرزو تھی اہل کتاب کی، اس میں سے ایک گروہ کی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سب کے سب نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، تم راستے سے بھٹک جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ انہی کے لیے ہوگا، یہ جو غلط چاہ رہے ہیں تمہارے لیے کہ تم کو گمراہ کر دینا یا تم گمراہ ہو جانا، تو ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دے گا، کیونکہ یہ غلط خواہش رکھ رہے ہیں اپنے دل میں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جبکہ تم خود اس پر گواہ ہو؟ اس میں اہل کتاب سے سوالیہ انداز میں پوچھا جا رہا ہے تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ تم اس پر گواہی دے چکی ہو؟ تو کس پر گواہی دے چکے تھے یہ لوگ؟ قرآن پر تو گواہی یہ لوگ نہیں دیے تھے، قرآن کو انہوں نے نہیں مانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن گواہی اس بات کی کہ ان کے پاس جو کتابیں آئی تھی اس کے اوپر وہ گواہ تھے۔ جیسے کہ یہودیوں کے پاس جو جس بات کتاب کو وہ مانتے تھے، ایمان رکھتے تھے، وہ توریت تھی، اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، وہ دونوں کتابیں پڑھتے تھے، اور ان کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو باتیں تفصیل کے ساتھ آئی تھی اس سے وہ اچھی طریقے سے واقف تھے، اور یہ بات جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ ان کا حلیہ اور ان کے احوال اور ان کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ان کی کتابوں میں بتاتی تھی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے میں، اور یہ واضح کر دی کہ وہ لوگ
جو ہے جس کو کتاب دی گئی ہے ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل بتا دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وہ اس طریقے سے جانتے ہیں ان کو جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق، فرمایا اس میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اس میں انہی کے جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جبکہ مانتے تھے، ان کی کتاب کو مانتے تھے اور کتاب میں جو باتیں آئی تھی اس کو بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ان سے پوچھ رہے ہیں تم یہ کیا اپنی آیتوں کا انکار کر دو گے جبکہ تم نے اپنی کتاب کو تسلیم کیا ہے اور تمہاری کتاب میں ان کا تذکرہ آ چکا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا چاہیے تھا۔ تم اگر نہیں مان رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی خود کی کتاب کا انکار کر رہے ہو جس پر تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ کٹ مٹ کرتے ہو اور کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ وہ لوگوں کے دو جرائم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایک تو ان کا جرم یہ تھا کہ حق کو گڑمڑ کر دیتے تھے، ملا دیتے تھے، حق اور باطل دونوں ایسا کر دیتے تھے کہ لوگوں کو حق اور باطل میں فرق محسوس نہ ہونے پائے، اس طریقے سے جو ہے باتیں کرتے تھے اور چیزوں کو ملا کر لوگوں کو دکھاتے تھے۔ اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ حق کو چھپا دینا، کتمان حق جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے ایسے کاموں سے کہ تم حق اور باطل کو مت ملاؤ، حق الگ ہے اور باطل الگ ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو حق تمہارے سامنے آ چکا ہے وہ حق کو تم لوگوں کے سامنے پیش کر دینا چاہیے، اس کا چھپانا جرم ہے۔ اس میں بھی جو ہے انہیں سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم حق کو چھپا دے رہے ہو اور حق کو اور باطل کے ساتھ ملا دے رہے ہو، یعنی یہی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی کتابوں میں جو فرمان آئے تھے، جو حقائق پیش کیے گئے تھے، وہ حقائق کو اس طریقے سے چھپا دیتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہونے پائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ ان کی کتابوں میں آیا بھی ہے۔ یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ اگر وہ معلوم کر دیں گے لوگوں کو، بتا دیں گے کہ ہماری کتابوں میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ان پر ایمان لانے کے لیے، تو پھر نہ صرف ان کو خود ایمان لانا پڑے گا بلکہ ان کے سارے ماننے والوں کو بھی اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو ان کی ضد اور ہردرمی جو تھی وہ اس دین پر جو ہے عمل کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اس وجہ سے وہ حق اور باطل کو ملاتے تھے اور حق کو جو ہے چھپانے کا اپنا ایک طریقہ اور شیوا انہوں نے بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان کو متنبہ کر کے اس سے روک رہے ہیں کہ تم یہ بات جانتے بوجھتے کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ غلط ہے، تمہارے پاس موجود ہے حق کو سمجھتے ہوئے بھی تم حق کو ظاہر نہیں کر رہے ہو، یہ بڑا ہی جرم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔